السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 168 الذین وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں وقعدوا حالانکہ وہ خود بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے لو اطاعونا اگر وہ ہماری اطاعت کرتے یا ہماری بات مانتے ما قتلوا تو نہ مارے جاتے کل آپ فرما دیجئے فدراؤ بس دور کر کے دکھاؤ ان انفسکم اپنے آپ سے الموت موت کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ہم اس طرح کی ملتی جلتی ایک آیت پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو موت جہاں لکھی ہوتی ہے انسان اس جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے، چاہے وہ نرم گرم بستروں میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، جہاں اس کی موت لکھی ہے اللہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے اور اسے موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ تو جو غزوہ احد میں جو لوگ خود شریک نہیں ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے تھے، جب انہیں اپنے بھائیوں کے قتل ہونے کی، شہید ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو ہمارے ساتھ اس ٹائم گھر بیٹھے ہوتے، نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم گھر بیٹھے اپنے آپ سے موت کو دور کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ جینا اور مرنا میرے ہاتھ میں ہے، میں نے جس کا جہاں لکھا ہے اس حال میں اس کو آ کے رہنی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ پاک نے ان کے دلوں میں حسرت بنائی ہوئی ہیں کہ بس وہ اس حسرت کی آگ میں جلتے رہیں۔ حقیقت میں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 169 ولا اور ہرگز نہ تحسبن یہ خیال کرو الذین وہ لوگ قتلوا جو شہید ہو گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں امواتم مردہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس یرزقون رزق دیے جاتے ہیں۔ پہلے ہم نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تقولوا ان لوگوں کو نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے مردہ، اور اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے کہ خیال بھی نہ کرو، کہنا تو دور کی بات ہے اس بات کا خیال بھی نہ کرو کہ شہید مردہ ہے۔ ان کی زندگیوں کا ہمیں شعور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی زندگی عطا فرمائی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے پاس سے رزق ملتا ہے ان کو کھانے کے لیے۔ تو جو رزق ہوتا ہے وہ زندہ کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی جانے والے کے لیے نہیں ہوتا۔ جو دنیا میں ہے، جس کو زندگی میں چیزوں کی، چلنے پھرنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، سونے جاگنے کی، کھانے پینے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، ان کے لیے رزق ہے۔ تو جو دنیا سے چلے گئے ہیں اب تو ان کی حاجتیں ختم ہیں، تو پھر وہ کیسا رزق پاتے ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یا وہ شہید جانتا ہے جس کو اللہ پاک اس دنیا سے جانے کے بعد رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خیال بھی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ہم تاکید کی ہے ہرگز خیال نہ کریں، اور اللہ پاک کا ارشاد حق ہے، سچ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے ہیں، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قندیلیں جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ قندیل ہوتا ہے جو روشنی کا، سمجھ لیں کہ جیسے بلب ہوتا ہے لٹکتے ہوئے، جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہوں گے ایسے فانوس جو زنجیروں کے ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر اچھے سے بلب جل رہے ہوتے ہیں، تو وہ قندیلیں ہوتی ہیں جن کے اندر دیے رکھے ہوئے ہوں یا پھر وہ ایسے ہی روشنی بلب کے جیسی ہو جو اس میں سے نکل رہی ہو، زیر عرش معلق ہیں، ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کی پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ملی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں رہتے ہوئے شہداء کی روحوں کا تعلق اپنے بدنوں سے قائم ہے اور وہ اپنے بدنوں کے ساتھ زندہ ہیں، اور اسی حیات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے تھے۔ یہ جو ہم عرس مناتے ہیں نا اللہ کے ولیوں کا، ہر سال جاتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو آپ شہداء احد کے مزارات پہ جا کے ادا کرتے تھے، اور ہم بھی یہ سنت اب ادا کرتے ہیں۔
آیت نمبر 170، فرحینہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا، من فضلہ اپنے فضل سے، ویستبشرون اور خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، بالذین ان لوگوں کی وجہ سے، لم یلحقوا بہم جو ابھی ان سے نہیں ملے، من خلفہم ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے، اللہ خوف علیہم کہ نہیں ہے ان پر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو نعمتیں ان کے رب نے عطا فرمائی ہیں وہ اس پر خوش ہیں اور وہ اللہ کے فضل پر خوش ہیں۔ یہاں پہ علامہ قرطبی کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ شہداء کا زندہ ہونا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، اور زمین انبیاء کرام، شہیدوں، علماء ربانیین، ثواب کے لیے اذان دینے والوں اور حافظ قرآن کو کے جسموں کو نہیں کھاتی، تو پھر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہاں زندہ ہوتے ہیں، اور پھر اس نعمت پر جو انہیں ان کے رب نے عطا فرمائی ہوتی ہے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور جو ان سے ابھی نہیں ملے پیچھے رہ جانے والے بھی خوش ہوتے ہیں ان کے لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین مقام پر ہیں۔ آیت نمبر 171، یستبشرون خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت، وفضل اور اس کے فضل پر، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع نہیں ضائع فرماتا، اجر المؤمنین ایمان والوں کا اجر، یعنی کہ جو محنت کرتا ہے، جو ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، جو اپنی جان اللہ کے لیے پیش کر دیتا ہے، جو اپنا سب سے قیمتی چیز تو انسان کی جان ہی ہے نا، جب وہ چیز لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور پھر اللہ سے پوچھتا ہے کیا تو مجھ سے راضی ہے، تو پھر اللہ اس سے راضی کیوں نہیں ہوگا۔ وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں پر، اور اللہ ایمان والوں کا، مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اور ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 172، الذین وہ لوگ، استجابوا جنہوں نے قبول کی یا لبیک کہا، للہ اللہ والرسول اور رسول کی دعوت پر، من بعد اس کے بعد، ما اصابہم کہ پہنچا انہیں یا لگا انہیں، الکر زخم، گہرا زخم، للذین وہ ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر ہے عظیم بڑا۔ جب احد کے میدان میں مسلمانوں اور کفار کا برابر نقصان ہو گیا اور کفار بھاگ گئے، تو ابو سفیان جب اپنا لشکر لے کے روحا کے مقام تک پہنچا، اسے شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں مسلمانوں کو مٹا کے کیوں نہیں آیا، میں اپنی مہم ادھوری چھوڑ آیا ہوں۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ واپس جا کے زخموں سے چور تھکے ماندے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کروں تاکہ ان کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے۔ اب یہ جب خبر، کیونکہ خبر دینے والے ایمبیسڈر بھی درمیان میں ہی ہوتے ہیں، تو جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ وہ دوبارہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب اس مہم میں ہمارے ساتھ وہی لوگ جائیں گے جو کل احد میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے، یعنی کہ اب منافق ساتھ نہیں جائیں گے، ہارنے والے ساتھ نہیں جائیں گے، ساتھ چھوڑ جانے والے ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ صرف وہ صحابہ جائیں گے جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اب صحابہ نہا دھو رہے تھے، اپنے زخموں کی مرہم پٹیاں کر رہے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سر انور کو دھو رہے تھے جب یہ حکم ملا۔ تو اس وقت اللہ پاک نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو جنگ کا لباس اتار دیا لیکن ہم نے تو پہنا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب صحابہ کو تیار کیا، تو صحابہ نے استجابوا للہ ورسول، لبیک یا اللہ و رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ دیکھیں زخم لگا ہو نا، تو وہ تھکے ہوئے ہوں تو کہتے ہیں میں تھکا ہوا ہوں، اب میرے میں مزید ہمت نہیں ہے، لیکن وہ اصحاب مصطفیٰ تھے، وہ تو کوئی عام ہستیاں تھیں ہی نہیں جو انکار کرتے اور حضور کے حکم کو ڈینائی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے نیکی کی ہے نا، اس دکھ کے اوپر دوبارہ
ہمت بند آئی ہے اور دوبارہ حاضر ہوئے اور تقوی اختیار کیا ہے، میری بارگاہ میں بڑا اجر ہے، عظیم اجر پائیں گے وہ کل قیامت والے دن دوبارہ لبیک کہنے پر، زخموں سے چور ہونے کے باوجود۔ آیت نمبر 173۔ الذین وہ لوگ، کالا جب کہا، لہم الناس انہیں لوگوں نے، ان الناس بے شک کافروں نے، قد جمعوا جمع کر رکھا ہے، لکم تمہارے لیے، فاخشوہم سو ڈرو ان سے، فزادہم پس بڑھا دیا اللہ نے ان کا ایماناً جوش ایمان، وقالو اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ، ونعم الوکیل اور بہترین کارساز۔ ابو سفیان جب احد سے واپس لوٹا، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت مسلمان ہوا تھا جب مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو دارالامان بنا دیا تھا کہ جو میرے چچا کے گھر پناہ لے گا اس کو بھی امان مل جائے گی۔ تو اس نے چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ جب اگلا سال آ گیا تو یہ 2000 پیدل اور 50 سواروں کا لشکر لے کر آ گیا اور بدر کے مقام کی طرف پہنچا، لیکن دل اتنا مرعوب ہو گیا ہیبت سے، ہیبت مصطفیٰ سے، کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک شخص جس کا نام نعیم ثقفی تھا، وہ مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اس نے اس سے کہا کہ تم اہل مدینہ کو نہ باہر نکلنے سے روکو تو میں تمہیں 10 اونٹ انعام میں دوں گا۔ جب نعیم مدینہ پہنچا تو اس نے پرزور پروپیگنڈا کیا کہ ابو سفیان بڑے کر و فر سے بدر کی طرف آیا ہے، اگر تم نے بدر کا رخ کیا تو یاد رکھو تمہاری خیر نہیں، تم میں سے زندہ بچ کے کوئی نہیں نکلے گا۔ لیکن مسلمانوں نے جب اس کا یہ پروپیگنڈا دیکھا، مسلمانوں کے سامنے کفر کی کیا حالت تھی، کچھ بھی نہیں، مسل کے رکھ دینے والا۔ تو انہوں نے یہ الفاظ کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے، کہ تمہارا لشکر اور جتھا یہ ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہم بہت طاقتور ہیں۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند ہیں، اور ان کو دہراتے رہنا چاہیے جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی آزمائش آئے اللہ کی طرف سے، تو ان الفاظ کو دہراتے رہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے بلکہ اس کی مدد کے لیے بھی بہترین مددگار پیدا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔